السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال تبارک وتعالی واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے، چاہے وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے۔ یہ اختیار اللہ نے پوری کائنات میں تمام مخلوقات میں سے صرف ایک انسان اور ایک جنات کو دیا ہے۔ باقی کسی مخلوق کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات نہ مانے، یہاں تک کہ فرشتوں کے اندر بھی بات نہ ماننے کا اختیار نہیں ہے۔ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے گناہ نہیں کرتے فرشتے، یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس انسان کا ہے جو گناہ کر سکتا ہو پھر نہ کرے، اور یہ انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کا بھی ایک اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ انسان برے کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی، گناہ کا بدلہ اللہ آخرت میں دیتا ہے، لیکن اگر یہ انسان توبہ کر لے تو پھر اس گناہ کا بدلہ بھی آخرت میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن ایک ہے اجر جو اللہ آخرت میں دیتا ہے، ایک ہے انسان کے اعمال کا اثر، یہ اللہ دنیا میں دکھاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ اچھے کام وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ اچھے کام ہیں، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ برے کام ہیں۔ گناہ کا عذاب آخرت میں، نیک کام کا ثواب اجر آخرت میں، لیکن یہ گناہ اور نیکی دونوں کا اثر اللہ انسان کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ گناہوں کے بھی اثرات ہیں اور نیک کاموں کے بھی اثرات ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے الدواء الشافی، اور اس میں انہوں نے ہر گناہ کا اثر جو دنیا میں انسان پر ظاہر ہوتا ہے اس کی تفصیل لکھی۔ عذاب وہ الگ ہے آخرت میں اگر وہ توبہ نہ کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا کہ انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ انسان بولتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ انسان کوئی عمل کرتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ انسان صرف سلام کرتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔
یہ انسان کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں اس چیز نہ بتاؤں جب تم کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، فرمائیے۔ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ یہ دنیا میں اثر ہے، ظاہر آخرت میں محبت تو نہیں ہوگی نا، دنیا میں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتوں کے جوڑنے کا فکر کرتا ہے، رشتوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ اضافہ دنیا میں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ نماز کا ثواب آخرت میں، اجر آخرت میں، لیکن اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ انسان اگر مشکلات میں پڑ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سے مدد طلب کرنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ وہ مدد کہاں آئے گی؟ آخرت میں، دنیا میں؟ بہت آسان بات ہے، دنیا۔ تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اس آیت کو ہمارے میٹرک اور ایف ایس سی کے بچے اور بچیاں بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ جہاں رول نمبر سلپ آتی ہے، ڈیٹ شیٹ آتی ہے، نماز پابندی سے آخری پیپر تک، ان کے ذہنوں میں بھی ہے مستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ انسان آج جب مشکلات میں گھرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو 5 نمازیں فرض، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ عرب ممالک میں جب سورج گہن لگتا تھا تو عرب میں یہ سوچ تھی کہ شاید کوئی بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف سکھائی، سورج گہن لگنے کی نماز، اور جتنی دیر سورج گہن لگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا وقت نماز میں مصروف رکھتے تھے۔ تمام احادیث میں لکھا ہے لمبی قرات، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، سارا وقت اس میں نماز میں مصروف کر دیا کہ ان لوگوں پر اب یہ خوف طاری ہے، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ سائنسی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ سورج گہن کیسے لگتا ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان چاند گھومتا گھومتا آ جاتا ہے، نہ سورج کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، نہ زمین کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، نہ زمین میں کوئی خوف ہوتا ہے۔ لیکن ان عرب کے ذہنوں میں یہ بات موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف سکھائی، سورج گہن لگنے کی نماز۔ وہاں مدینے میں بارش نہیں ہوتی تھی، پانی کی قلت، قحط سالی، خشک سالی۔ جب لوگ پریشان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء سکھائی، بارش طلب کرنے کی نماز۔
اچھا بارش نہیں ہو رہی، پانی نہیں مل رہا، پانی کی قلت ہو گئی، باغات سوکھنے لگ گئے، پریشان ہیں، نماز کی طرف لگا دی، اللہ سے مانگو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ انسان جب بھی کسی پریشانی میں ہو، دو ہتھیار اللہ نے اس کو دیے، ایک صبر اور ایک نماز، اس سے مدد طلب کرو۔ صبر سے کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھ لیجیے، صبر کرنے سے کیا ہوگا؟ لوگ پوچھتے، ان کے سامنے آیت پڑھ دیا کریں، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے چھوٹا موٹا، تو اس کا تعلق ڈی ایس پی کے ساتھ ہو، ایس پی کے ساتھ ہو، پتہ کیا جملہ بولتا ہے؟ وہ کوئی نہیں، ایس پی ہمارے ساتھ ہے، وہ ڈی ایس پی ہمارے ساتھ ہے۔ کتنا اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دنیا کی چھوٹی چھوٹی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں تو اس کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کا بھی کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ لوگ پوچھتے ہیں بہت، صبر کر کے کیا ملتا ہے؟ صبر، ہم صبر ہی کرتے رہیں، بس پھر صبر ہی کریں۔ کبھی کبھی بیویاں بھی پوچھتی، شوہر ایسا شوہر ایسا، تو مولانا صاحب کہتے ہیں صبر کرو۔ اچھا وہ صبر ہی کرتے رہیں ساری زندگی؟ جی ساری زندگی صبر کرتے رہیں، بھائی ایسا، باپ ایسا، ماں ایسی، دوست ایسا، فلاں ایسا، صبر کرتے رہیں، جی صبر کریں، کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ تو چپ کر کے بیٹھے گئے نا صبر کر کے، اللہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، فکر نہ کریں۔ اچھا آیت ذہن میں رکھیں، ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ لوگ بڑی آیتیں پڑھتے ہیں سب کچھ کر کے نا، کہتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم۔ مولانا اتنے سخت جملے نہ بولا کریں، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ کے بندے دوسرے کا حق مار کے، دوسرے کو تکلیف پہنچا کے ان اللہ غفور الرحیم نہیں ہے، آگے بھی پڑھو ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اگر اللہ یہ سب کچھ نہ کرتا تو ساری دنیا چور ہوتی، سارے ڈاکو ہوتے، سارے دوسروں کو ظلم کرتے۔ وہ تو اللہ جب انتقام لیتا ہے دنیا کے اندر، پھر ہوش ٹھکانے ہوتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اگر دنیا کے اندر سزا اور جزا کا نظام اللہ نہ رکھتا اپنی طرف سے، تو اللہ نے خود پہلے پارے کے آخر میں کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ کچھ لوگوں کے دفاع کا ذریعہ نہ بناتا تو ایسی صورت میں زمین میں فساد ہو جاتا۔ اللہ نے نظام رکھا ہے۔ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَى، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَى، ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھی اللہ تیار کرتا ہے، پھر اچھا اسی کے گھر میں پلواتا ہے، اسی کی بیوی سے پلواتا ہے، وہ جو اس کی بادشاہت کو ختم کرنے والا تھا۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پھر فرعون جیسے بھی جب اللہ کی طاقت کا مظاہرہ دیکھتے، فرعون خالی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ تو قرآن مجید پڑھیے فرعون کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ہاں، اور اس وقت کیا ہوا جب اللہ نے قدرت کا مظاہرہ کیا بحیرہ قلزم کے اندر، موسیٰ کو 12 راستے کھول کے پار کرا دیا، وہ بھی 12 راستوں میں گزرنے کی کوشش کرنے لگا، اللہ نے پانی ملا دیا، کہتا آمنت برب موسیٰ۔ فرعون کے الفاظ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، اللہ نے کہا بہت دیر کر دی، بہت دیر کر دی، اب نہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کریں۔ انسان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، یہ انسان نماز کے ذریعے مدد طلب کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجت سکھائی، صلاۃ الحاجت، 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا، ایمان۔
ایمان. اس انسان سے گناہ ہو گیا، بہت پریشان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے مدد طلب کرنا سکھایا. صلاۃ التوبہ، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو، اللہ ایسا کر دے گا کہ جیسے گناہ اس نے کیا ہی نہیں، دھو دے گا اللہ کو گناہ. کیوں پریشان ہوتے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. تو صلاۃ التوبہ کے ذریعے گناہ کی پریشانی کو دھونے کا طریقہ بتایا. آپ کے بچوں کا رشتہ آ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا رشتہ کریں کہاں کریں، کریں نہ کریں. آپ دکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا خریدوں کہ نہ خریدوں. صلاۃ الاستخارہ سکھا دی. آپ پریشان ہیں، کیا کروں کیا نہ کروں، کس سے پوچھوں؟ اللہ سے خیر مانگے. 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ، 2 رکعت پڑھے، استخارے کی دعا مانگے. اور استخارے کی دعا کا مفہوم کیا؟ اے اللہ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، آپ کو علم ہے مجھے سارا علم نہیں ہے، آپ کو قدرت حاصل ہے میں قدرت نہیں رکھتا اتنی. اے اللہ اگر اس کام میں خیر ہے میری دنیا میں اور آخرت میں تو اے اللہ میرے لیے میرا کام آئیے آسان کر دے، یہ رشتہ کروا دے، یہ مجھے گھر دلوا دے، یہ مجھے دکان مل جائے، یہ میری ڈیل ہو جائے. اور اے اللہ اگر اس کے اندر شر ہے تو مجھے بچا لے. اب دیکھیے رشتوں کی پریشانی میں اللہ سے مدد طلب کر رہا، کاروبار کی پریشانی میں اللہ سے مدد طلب کر رہا، اور اللہ پھر مدد کر کے دکھاتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا سکھایا نماز کے ذریعے. اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے لیے نہیں، اپنے لیے ہر ایک مانگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری رات امت کے لیے اللہ سے مانگا کرتے تھے. جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک ہی چھوٹی سی آیت بار بار پڑھتے ساری رات کھڑے ہو کر گزارتے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118. ان تعذبہم، ترجمہ سنیں گے آپ کو حیرت ہوگی. کس کی فکر تھی؟ نماز میں کس کے لیے مدد مانگی اللہ سے؟ اس امت کو سمجھنا ہوگا، اس آیت کا ترجمہ سمجھنا ہوگا. ساری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دی. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، تو عبادات دے سکتا ہے. فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے تو دے سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو بخش دے تو بڑا زبردست حکمت والا ہے. آج کون سا شوہر ہوگا جو راتوں کو نفل پڑھ کے بیوی کے لیے دعا کرے؟ کون سی بیوی ہوگی جو راتوں کو عبادت کرے، نوافل پڑھے، شوہر کے لیے دعا مانگے؟ ہاں مائیں مانگتی ہیں بچوں کی، مائیں مانگتی. ہاں کتنے حضرات یہاں موجود ہیں جن کو اپنا بچپن یاد آتا ہوگا، نوعمری یاد آتی ہوگی کہ آپ دیر سے آئے، ماں نے پوچھا بہت دیر کر دی، میں تو پریشان ہو گئی تھی، اتنی رات ہو گئی. ماں میں فلاں کام گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی، فلاں حادثہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. اچھا میں وہی 2 رکعت نفل پڑھ کے تمہارے لیے دعا مانگی تھی. کتنے حضرات موجود ہیں جو گواہی دیں گے جن کی ماؤں نے مانگا دوسرے کے لیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مانگا، کیا کر کے؟ نماز پڑھ کے۔ آج انسان دوسروں کے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، اپنے دوستوں کے لیے مانگے۔ اپنے لیے مانگنا بہت آسان ہے، دوسروں کی فکر کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے مدد کرنا، طلب کرنا دوسروں کے لیے۔ نماز کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ بہت سے حضرات ایک بات میں الجھتے ہیں، کبھی کبھی پوچھتے، کہتے ہیں مولانا اگر کوئی بندہ صلاۃ الحاجت پڑھے کہ اے اللہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، اللہ نے وہ ضرورت پوری کر دی۔ اس نے جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں وہ اپنی ضرورت کو پورا کروانے کے لیے پڑھی تھی، اللہ نے وہ ضرورت پوری کر دی، کیا اس کو ان 2 رکعتوں کا ثواب ملے گا؟ لوگ بڑا الجھ کے سوال کرتے ہیں۔ ایک بندہ 2 رکعت پڑھتا ہے، اے اللہ میری ضرورت کو پورا کر دے، ٹھیک ہے، اللہ نے ضرورت کو پورا کر دیا، کیا اس کو ان 2 رکعتوں کا ثواب ملے گا؟ اب اگر آپ نے پوری بات میری سمجھی ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں جواب آ جائے گا کہ جی ہاں، اس کو اجر ملے گا اس 2 رکعت پڑھنے کا، اور یہ جو 2 رکعت پڑھ کے اس کی ضرورت پوری ہوئی ہے، یہ دنیا میں اثر ظاہر ہوا، اجر اس کا ضائع نہیں ہوا۔ پڑھی اس نے اللہ کے لیے تھی، پڑھی اس نے اللہ کے لیے تھی۔ یا اللہ میں امتحان، طالب علم شروع ہو گیا 2 رکعت پڑھ کے، یا اللہ مجھے امتحان میں پاس کر دے، ٹھیک ہے، امتحان میں پاس ہو گیا۔ اس نے 2 رکعت کس لیے پڑھی تھی؟ تاکہ اللہ پاس کر دے، تو وہ امتحان میں پاس ہو گیا، تو کیا ان 2 رکعتوں کا ثواب ملے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھی تھیں، لیکن اس کا اثر کیا ظاہر ہوگا کہ وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا۔ یہ اثر ہے، یہ اجر نہیں ہے، یہ اجر نہیں ہے، یہ اثر ہے۔ اور آج معاشرے کے سنجیدہ لوگ، فکر مند ماں باپ جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، بہت زیادہ دین سے نہیں بھی تعلق ہوتا، عجیب سی بات ہے، وہ آ کر پوچھتے ہیں مولانا اب بچے جوان ہو گئے، بچیاں جوان ہو گئی ہیں، اب ان کو ہم بے حیائی برے کاموں سے کیسے بچائیں؟ ایک سوال ہے لوگوں کا۔ میں نے کہا یہ ان لوگوں کا سوال ہے جو لبرل سے قسم کی زندگی گزارتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، یہ بھی گناہ کر لیا، وہ بھی کر لی، چلو اپنی زندگی جیسے تیسے ماں باپ نے گزار لی۔ اب جب بچے جوان ہوتے ہیں، بچیاں جوان ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں ہم کیا کریں اس دور کے اندر، اس میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا، اس فیس بک کے، انسٹاگرام کے اور فلاں فلاں کے دور میں کیا کریں، کہاں لے جائیں؟ بہت بڑا سوال۔ اس کا جواب اپنی نوجوان نسل کو سکھائیے، بشرطے کہ اس ماں باپ کے ذہن میں خود بھی اس آیت پر یقین ہو، 21ویں پارے کی پہلی آیت پر۔ خود پڑھیے، پہلے خود پڑھیے 21ویں پارے کی پہلی آیت، ترجمہ پڑھیے، پھر اپنے بچوں کو سنائیے، بچیوں کو سنائیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ آپ کی طرف جو کتاب قرآن نازل کی گئی اس کی تلاوت کیجیے۔ آپ سب کو معلوم کہ تلاوت کرنے سے بہت ثواب ملتا ہے، 1 حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی ہے، الف لام میم، کوئی الف لام میم پڑھے تو اس کو حضرت نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ الف لام میم یہ ایک نہیں ہے، یہ 3 حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یوں بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھائے 30 نیکیاں ملے۔ یہ اجر و ثواب کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ قرآن پڑھنے پر اجر و ثواب آخرت میں۔ لیکن اس قرآن پڑھنے کا جو اثر ہے وہ خود اس انسان کی زندگی پر ظاہر ہوتا ہے، اس انسان کے گھر کے افراد پر ظاہر ہوتا ہے، اس انسان کے گھر کے در و دیوار پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اجر اللہ ثواب آخرت میں قرآن پڑھنے کا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء، دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کیسے چمکائیں، زنگ آلود دل کو کیسے صاف کریں؟ فرمائے بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ جب موت کسی طرح یاد آتی ہے، دلوں کا زنگ اگر صاف ہوتا دیکھنا ہو نا، اپنی آنکھوں سے، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں۔ ایک صاحب تھے، بہت قیمتی پروفیسر تھے، فزکس کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ مولانا یہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، ایسی خواہ مولویوں نے بنایا ہے۔ میں نے عرض کیا میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا کسی وقت۔ پھر کسی موقع پہ ملے، پھر مولانا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا دے دوں گا انشاءاللہ، تھوڑا سا وقت دیں مجھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پروفیسر صاحب کا بچہ تھا، بڑا خوبصورت چھوٹا سا بچہ، سال کا، اس کو نمونیا ہو گیا، پھیپھڑوں میں پانی پڑ گیا، ڈاکٹر نے علاج کیا، آخر کار بچہ چھوٹا تھا، مسئلہ ذرا بگڑتا ہوا نظر آیا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا دعا کریں، کیونکہ ڈاکٹر جب کہتے ہیں نا دعا کریں تو وہ مولانا صاحب نہیں ہوتے۔ اچھا، جب ڈاکٹر کہے نا دعا کرے تو آگے موت ناچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مولانا صاحب کہیں دعا کرے کچھ اور مطلب ہوتا ہے، ڈاکٹر کہے دعا کرے کچھ اور مطلب ہوتا ہے۔ وہ پروفیسر صاحب نا، قابل پروفیسر، وہی مذاق اڑاتا تھا سورہ یاسین کا، سورہ فاتحہ کا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے شفا ہوتی ہے، سورت کا نام ہی سورہ شفا ہے، یہ مذاق اڑاتا تھا۔ چنانچہ صبح صبح ٹوپی پہنی پروفیسر صاحب، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے کہ حضرت وہ میرا بچہ بہت بیمار ہے، تو میں نے 72 دفعہ سورہ یاسین بھی پڑھی ہے، کل سے میں نے سورہ فاتحہ بھی بہت زیادہ پڑھی، کوئی مجھے اور بھی دعا بتا دے۔ میں نے کہا ہے دروازے پہ کھڑے کہا، میں نے کہا ایسے خواہ مولویوں نے بنایا ہوا سورہ فاتحہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے سے ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر سے علاج کروائیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے، ڈاکٹر چینج کریں ذرا۔ وہیں کھڑے وہ کہنے لگا غلطی ہو گئی۔ اس میں نے کہا جواب مل گیا؟ کہنے کا جواب مل گیا، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے۔ یہ دلوں کا زنگ ہے جس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یا بچے کو قرآن حفظ کراتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ بچے کو عالم بنایا ہے کیا ہوگا، آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں کیا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے، یا آپ کیوں بہن کے کام آتے ہیں، بھائی کے کام آتے ہیں، کیوں اس کی خدمت کرتے ہیں، کیوں کیا ہوتا ہے، دل کا زنگ۔ اور دل کا زنگ کب صاف ہوتا ہے؟ بذکر الموت، موت کو یاد کر کے۔ جب موت یاد آتی ہے بڑے بڑے بندہ بن جاتے۔ کسی کی ماں بیمار ہو جائے، اسپتال پہنچ جائے، اور بچے بھی جوان ہو اس بندے کی ماں پہنچ گئی اسپتال، ذرا کریٹیکل پوزیشن میں چلی گئی، ڈاکٹر نے بھی کہا ذرا مشکل مسئلہ ہے۔ گھر آیا تو دیکھا کہ بچوں نے LCD پہ گانے لگائے ہوئے اور شور وور ہو رہا۔ کہتے تمہیں شرم نہیں آتی، ماں اسپتال میں یہ کیا لگایا، بند کرو۔ یہ باپ کہتا ہے، نماز نہ پڑھنے والا باپ کہتا ہے، متقی پرہیزگار کی بات نہیں کر رہا، یہ کیا کر رہا ہے، بند کرو اس کو۔ کیا وہ LCD اور گانے بند کرنے سے ماں ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں، اس کو پتا ہے ان چیزوں سے کوئی ذات ہے جو ناراض ہوتی ہے، اگر وہ ناراض ہوگی تو ماں ٹھیک نہیں ہوگی، اور اگر اس کو راضی کرنا ہے تو یہ بند کرو، ماں ٹھیک ہو کے آ جائے گی۔ اس لیے وہ بند کروا رہا تھا۔ کیوں؟ جب موت سامنے آتی ہے دل کا زنگ صاف ہو جاتا، بڑوں کا صاف ہو جاتا، بڑے سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ صرف تلاوت کا اثر انسان کی زندگی پر ظاہر ہوتا ہے، اجر و ثواب آخرت میں انشاءاللہ۔ تلاوت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن حکیم کی بندہ تلاوت کرتا ہے، اس کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے۔ اس لیے روزانہ پابندی سے 5 منٹ چاہے تلاوت کیجیے، 5 منٹ دیکھ کر اونچی آواز میں تلاوت کیجیے، خود بھی کیجیے، بچوں کو بھی کہ 5 منٹ پہ کیوں آ گیا ایک دم، زیادہ کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سکھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ تھوڑا، روزانہ 2 پارے 3 پارے، کل میں نے 5 پارے پڑھے، پھر 2 مہینے کچھ نہیں، ہاتھ نہیں لگائے، نہیں، مسلسل چاہے تھوڑا نیک عمل کریں لیکن پابندی سے، دل کے زنگ کو دور کرنا ہے پابندی سے، ہر روز دور کرنا، اس لیے کہ زنگ لگانے والی چیزیں باہر بہت ساری ہیں۔ یہ روزانہ اللہ کا ذکر کرے، یہ روزانہ درود شریف پڑھے، یہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کی ذات پر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کے گھر کے در و دیوار پر اور گھر والوں پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ثواب آخرت میں، اثر دنیا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، سنیے گا اثر کیا ہوتا ہے، گھر کے در و دیوار پر گھر والوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ جس گھر میں تلاوت ہوتی ہو حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو حفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، وہاں لڑائیاں فتنے ہوں گے، وہاں بے برکتی ہوگی۔ حفتہم الملائکہ، اس گھر کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ آج ہر ایک چاہتا ہے میرے گھر کے اندر اللہ کی رحمت ہو، سکون ہو میرے گھر میں۔ جی قرآن کی آوازیں آنے لگ جائیں گی تو ہو جائے گا، قرآن اپنا اثر دکھائے گا۔ اور ایک ایک بزرگ جہاں موجود ہے جو اس جگہ، وہ یاد کرے اپنا بچپن، ہر سفید بالوں والا اپنا بچپن ذرا یاد کرے۔ ایسا ہوتا تھا صبح صبح یہ آپ بچپن میں اٹھتے تھے تو گھر کا کوئی دادا دادی نانا نانی بوڑھا سا صبح صبح گھر میں اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے، رحمت ہوتی تھی، برکت ہوتی تھی، ایک کماتا تھا سارے کھاتے تھے، سکون ہوتا تھا، اللہ کی رحمت ہوتی تھی۔ اب وہ آوازیں آنی بند ہو گئیں تلاوت کی، جہاں آتی ہیں وہاں آج بھی رحمت ہے، وہاں آج بھی برکت ہے، وہاں آج بھی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے۔ اور یہ نماز پڑھتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ، 21واں پارہ پہلی آیت، جس بات کا جواب دے رہا تھا کہ ماں باپ آج بہت فکر مند ہیں کہ ہم نے اپنے نوجوان نسل کو گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، بری باتوں سے کیسے بچائیں۔ اللہ نے اس کا علاج بتایا۔ خالق ہے نا، وہ بچوں کا بھی خالق ہے، بچیوں کا بھی خالق ہے، ان حالات کا بھی خالق اللہ ہے۔ اس اللہ نے کہا 21ویں پارے کی پہلی آیت میں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، پابندی سے نماز پڑھیے۔ کیوں؟ کیا ہوتا ہے نماز پڑھنے سے؟ اللہ بتاتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کا اثر، یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، یہ نماز کا اثر، یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، دنیا میں آخرت میں۔ بہت آسان سی بات، دنیا میں، آخرت میں اجر و ثواب۔ ایک دفعہ اس موضوع پر بات ہوئی
تو جمعے کے بعد سوال و جواب کی نشست میں ایک صاحب نے سوال کیا، کہنے لگے مولانا میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، لیکن نماز مجھے بے حیائیوں برائیوں سے نہیں روکتی۔ میں اس وقت بہت کانپا، بہت ڈرا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، تو یہ بندہ سامنے کیا کہہ رہا ہے کہ نماز مجھے نہیں روکتی بے حیائیوں برائیوں سے؟ یعنی مطلب سمجھ گیا کہ بھی میں نماز بھی پڑھتا ہوں پابندی سے، مجھ سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا۔ فوراً عظیم مفسر علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر جلالین کے الفاظ ذہن میں آئے، کیا کمال کر دیا، کیا احسان کیا ہمارے مفسرین نے ہم پر۔ ان صاحب سے پوچھا آپ نے آج جمعے کی نماز پڑھی تھی آپ؟ کہنے لگے جی جمعے کی نماز پڑھی، آپ کا بیان بھی پورا سنا، تبھی تو سوال کیا کہ نماز مجھے تو نہیں روکتی بے حیائیوں برائیوں سے، آپ کہتے ہیں روکتی۔ ان صاحب سے پوچھا آج آپ نے جمعے کی نماز پڑھی؟ کہنے لگے جی ہاں جمعے کی نماز پڑھی۔ میں نے کہا اچھا جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے دوران کون کون سا بے حیائی کا برا کام کیا ہے؟ کہنے لگے توبہ توبہ نعوذ باللہ، میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، نماز پڑھتے ہوئے، جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے پیچھے کوئی بے حیائی برا کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نماز نے اتنی دیر تو روک لیا نا بے حیائی برے کام سے۔ اللہ سچا، جتنی دیر نماز پڑھتے رہے اتنی دیر تو روک لیا۔ یہ اللہ آج بھی کر کے دکھائے گا پورے مجمع کے ساتھ۔ پورا مجمع نماز پڑھ رہا ہوگا، اس نماز کے درمیان ایک بے حیائی کا کام کوئی نہیں کر سکے گا، نہ برا کام کرے گا۔ بچا لیا نا اللہ نے۔ اور یہ صاحب جلالین نے لکھا اسی آیت کی تفسیر میں، علماء موجود ہیں، معلوم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، ای فی حالت الصلاۃ، یعنی نماز کی حالت میں۔ اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ بچے کو 5 وقت نماز کا پابند کریں گے، بچوں کو نماز کا پابند کریں گے، صرف 5 وقت نماز پڑھنے کی فکر ان نوجوان بچوں کو پتہ کیا کرے گی؟ کہ صرف یہ 5 وقت نماز پڑھنے کی فکر کرتے ہیں، جو نوجوان وہ اس کی تصدیق کرے گا کہ جو نوجوان 5 وقت کی، میں نوجوان کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہاں گناہوں کا زیادہ ہجوم ہے، نوجوان بچے اور بچیاں جو 5 وقت نماز پڑھنے کی فکر کریں گے، وہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کی فکر کریں گے، وہ اپنے بدن کو پاک رکھنے کی فکر کریں گے، باقی وقت کے اندر یہی فکر ان کو سینکڑوں گناہوں سے بچا لے گی۔ یہی فکر یہ نماز پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے، وقت پر نماز پڑھنے کی وجہ سے وقت کا پابند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں اثر ظاہر ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، وقت کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس انسان کے اندر نماز پڑھنے سے آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کا بھی اثر ہے، اور اگر صف سیدھی نہ ہو تو اس کا بھی اثر ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صفیں سیدھی ہوں گی تو اس کا اثر کیا ہوگا، اگر صفیں ٹیڑھی ہوں گی، سیدھی نہیں ہوں گی، اس کا اثر کیا ہوگا؟ نماز کا تو اثر ہے، نماز کے اندر صفیں باندھنے کا بھی اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسَوَّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، یا تو تم اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یا اللہ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا۔ صفیں سیدھی ہوں گی، اللہ دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرے گا، صفیں ٹیڑھی میڑھی ہوں گی، اللہ دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا۔ کوئی اتنی ہی اہم بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو پتہ کیسے سیدھا کرتے تھے؟ مزاج تھا نا جلالی، قربان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے نا بس درمیان میں ہاتھ میں تلوار لے کر پھرتے تھے۔ میں نے بڑا نرم نرم لہجہ بولا، بات آپ سمجھ گئے۔ صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ میں
تلوار لے کر پھرتے تھے صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے. سمجھ گئے نا تلوار سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی صفوں کو سیدھا کرنا کوئی بہت بڑی بات ہے نا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا ان کو صفوں کو سیدھا کر لو، قوم میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا. تمہاری صفیں سیدھی نہیں ہوں گی تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. نماز کے اندر تو نماز کا اثر ہے، نماز کی صفوں کے اندر بھی اثر ہے. یہ نماز پڑھتا ہے، ایک امام کی بات کو مان کر چلتا ہے. بات مان کر چلنا، ایک بڑے کی بات کو مان کر چلنا. پتہ ہے جن قوموں کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی آپ کی آنکھوں کے سامنے، آج وہ غیر مسلم قومیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں جو اپنے ایک رہنما کی بات کی مان کر چلنے والے ہیں. آج دنیا کی مضبوط ترین قوم ہے. اور اللہ دن میں 5 وقت ٹریننگ کرتا ہے مسلمان کی. ابھی امام صاحب نماز پڑھائیں گے، اللہ اکبر، سارے ہاتھ باندھ دیں گے، سب ہنسنا بند کر دیں گے، کھانا بند کر دیں گے، پینا بند کر دیں گے، بولنا بند کر دیں گے. امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، سب جھک جائیں گے. اتنے ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ امام صاحب جائے رکوع میں اللہ اکبر کہ نہیں آپ جائیں میں یہاں کھڑا ہوں. کوئی بھی نہیں کہے گا. کتنا کہنا مانا ایک بندے کا. امام کہتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ، سارے کھڑے ہو جاتے. کتنا کہنا مانتے. امام کہتا اللہ اکبر، سجدے میں جاتے، سارے سجدے میں جاتے، کوئی پیچھے کھڑا نہیں رہتا کہ میں نے نہیں کرنا سجدہ، میں یہیں کھڑا ہوں. سارے جاتے. اللہ دن میں 5 دفعہ تربیت دیتا ہے. پتہ ہے یہ والی بات مستشرقین نے، یعنی یورپی مفکرین نے، جنہوں نے نماز کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں ریسرچ کی ہے، ایک مفکرین نے، مستشرقین نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جس طرح مسلمان نماز کے اندر اپنے ایک امام، ایک شخص کی بات مان کر جس طرح نماز کے اندر کرتے ہیں، اگر یہ مسلمان قوم اپنی زندگی کے باقی کاموں میں اس طرح ایک بندے کی بات مان کر چلنا شروع کر دے، یہ دنیا کی قوم اس کو کوئی مقابلہ اس کا کوئی نہیں کر سکے گا. یہ اتنی شاندار قوم بن جائے. کیا اثر ہوتا ہے نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ. اللہ ہمیں نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا اجر و ثواب آخرت میں عطا فرما دے، اور اس نماز کے اثرات اللہ ہماری زندگی کے اندر، اس کے معاشی زندگی کے اندر اللہ اثرات ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے گئے انشاءاللہ. دعا فرما لیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ آپ نے خود ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا، نماز کی پابندی کرنے کی حکم دیا. یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، ہمارے بچے بچیوں کو، ہمارے گھر والوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. یا اللہ پھر اس نماز کی وجہ سے یا اللہ ہماری زندگیوں پہ اس کے اثرات عطا فرما. ہمیں قرآن مجید کی پابندی سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے. جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ہے اے اللہ ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے. یا اللہ جتنے حاضرین پریشانیوں میں مبتلا ہیں ایک ایک کی پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کو کشادہ حلال رزق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه.